इंजीनियर ज़हीर अब्बास जुमानी मीडिया पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मुसलसल राब्ते में रहें। चोर मचाए शोर, चंद दिनों से ये हमने महसूस किया है कि वो जो चोर हैं उन्होंने एक उधम सा मचाया हुआ है, उन्होंने एक शोर सा मचाया हुआ है कि वो जी के साफ ही हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो आदमी जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं, जिनको मुल्क की हसास इदारों ने या लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने या इंसदाद बदउनवानी के इदारों ने इंक्वायरियों में उठाया हुआ है। इंक्वायरियां चल रही हैं। कुछ लोग, कुछ हजरात जमानतों पर हैं। उन्होंने फेस सेविंग के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर दिए हैं। फेक आईडी से मीडिया ट्रायल और फिर लीगल नोटिस की भरमार। लीगल नोटिस में भी बात तो ऐसे करते हैं करोड़ों रुपए। मैंने तो एक ऐसा भी देखा कि 1 अरब रुपए। अच्छा देखे, आप ये देखें कि सिस्टम में एक पटवारी, उसकी जायदादें करोड़ों रुपए की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक क्लर्क, उसकी जायदादें करोड़ों रुपयों की। ये अदना मुलाजिमीन हैं। महकमा रोड्स का क्लर्क, महकमा एजुकेशन वर्क्स का क्लर्क, बाबू साहबान पर तो बाद में आते हैं। ये छोटे छोटे जो मुलाजिमीन हैं, सब इंजीनियर, ये इर्द गिर्द अगर आप जायजा लेंगे तो ये करोड़ों की रेल पेल में है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का ड्राइवर, लाइफ स्टैंडर्ड देखें, उनकी रहाश देखें, उनके बच्चे कौन से इदारों में पढ़ते हैं वो देखें। और अगर किसी सहाफ़ी ने उनकी करप्शन को बेनकाब करने की कोशिश की तो जी वो लीगल नोटिस तैयार है। 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, तो कोई बात ही नहीं कि आपने मेरी जो है वो इज्जत जो है, नामूस जो है, क्या नामूस आपका। यानी कि एक आदमी जिसने सरकारी खजाने को, सरकारी इमलाक को, खजाने का जो है वो यूं समझ लें कि खून चूस लिया। और हमारा एक सहाफ़ी है सुल्तान रिंद साहब, उसने जाए वारदात पर जाके निशानदेही की, वीडियो दिखाई। ये हालत है, करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द हो गए, टूट फूट का शिकार हो गया, नाला मोतमार धमकियां। वो हमारे मोहम्मद अली अबड़ो साहब हैं, उसने क्या निशानदेही की कि एक मोहतरमा है, उसने महकमा एंटी करप्शन को दरखास्त दी है कि जी ये जो हमारा अफसर है इसकी इतनी इतनी जायदाद है, जो कि उसका जो ग्रेड है उसके हिसाब से जो उसकी तनख्वाह है, ये जायदादें उसको सूट ही नहीं करती हैं। ये कहाँ से जायदादें आई हैं? पता चला कि जी लीगल नोटिस। उसका कानूनी हक है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो गैर कानूनी है, उसका कानूनी हक है। लेकिन बात ये है कि ये फिर वही बात हो गई कि जी चोर मचाए शोर। हम ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, बजाते खुद ये जो नाम है, ये ही मकरूह है। एक क्लर्क से लेके, एक चपरासी से लेकर, एक ड्राइवर से लेकर, एक 20वें 19वें ग्रेड के अफसर तक, ये सब के सब बहती गंगा में से हाथ नहीं धोए, पूरा अपना वजूद धो के बैठे हुए हैं। इनकी जो
املاک ہیں، جو جائیدادیں ہیں، وہ ملک سے باہر بیرونی ممالک میں ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا، اور بہت سارے ہمارے صحافی دوست ہیں جن کو عدالتی کارروائیوں سے وہاں پر مصروف رکھا جا رہا ہے، ان کو ڈیلنگ ٹیکس میں ان کو ذہنی طور پر انگیج رکھا جا رہا ہے، جس میں ہمارے زاہد جامڑو صاحب ہیں۔ زاہد جامڑو صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک نشاندہی کی ہے۔ اس نشاندہی پر یہ بھی ہوا ہے کہ ایک گمبٹ میں لیبارٹری جو ہے، جو کہ کیریئر ہے HIV پھیلانے میں، وہ ہیلتھ کیئر کمیشن والوں نے اس کو سیل کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو لیگل نوٹس، بھائی آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے عوامی بھلائی کے لیے نشاندہی کی ہے کہ اتنا بڑا حجم ہے بجٹ کا، اتنی بڑی رقم ہے، اور وہ سرنج بار بار کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ وہاں پر جو آلات ہیں سرجری کے، وہ اسٹرلائز کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کو بار بار کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اور HIV رتو دیرو میں، لاڑکانہ میں، لیکن گمبٹ میں تو ابھی ایک دل ہلا دینے والی حقائق سامنے آئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں HIV کا پھیلاؤ جو ہے وہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے۔ تو اس پر بھی زاہد کو لیگل نوٹس۔ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہم اس کی بالکل بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی عمل ہے، یقیناً اس کو قانونی حق ہے، لیکن وہ جس کو نوٹس بھیجا گیا ہے وہ بھی آ کے کہتا ہے کہ میں عدالتوں میں آ کے آپ کی کرپشن کے جتنے بھی ثبوت ہیں وہ پیش کروں گا۔ بہرحال دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ناسور ہیں کرپٹ حضرات۔ ایک اسسٹنٹ انجینئر ہے OPS پر ایکشن لگا ہوا ہے، پتہ چلا کہ جی وہ ڈیفینس میں اس نے بنگلہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، 17واں گریڈ 18واں گریڈ، ان کا لائف اسٹینڈرڈ، ان کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے بچے دبئی میں بزنس کر رہے ہیں، ایک ایکسائز میں انسپیکٹر ہے تو جناب اس کا دبئی میں بزنس ہے۔ کیا ایک آدمی ہے؟ ہزاروں آدمی ہیں جو کہ جن کا پورا وجود جو ہے وہ کرپشن کے اس گندگی میں بھرا پڑا ہے، لیکن جب ان سے بات کریں تو وہ آنکھیں بھی کیا دکھاتے ہیں؟ وہ مارنے پر اتر آتے ہیں، دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، جھوٹے مقدمات درج کرانے پر اتر آتے ہیں۔ ایک سونارا ہے، وہ چوری کا سون لیتا ہے، وہ صحافی کے اوپر جی وہ کروڑ روپے کا ہر جانے کا نوٹس کیس کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو اریگیشن میں ادنا سا ملازم ہے، اس کا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا جو ہے املاک ہیں، اگر کسی نے بات کی تو پتہ چلا کہ جی وہ اس کو لیگل نوٹس کیس یہ وہ سارا۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ بذات خود کتنی گندگی میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں، پورا وجود جو ہے وہ کرپشن سے بھرا پڑا ہے، اور یہ صرف سماج میں اپنا چہرہ جو ہے چھپانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک نیک شگون نہیں ہے۔ اور یہ جو مافیاز کے لوگ ہیں یہ بہت طاقتور ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اب وہ جو ہمارے جو ہے ڈہر کی سائیڈ میں ہمارے صحافی تھے، اس کو شہید کیا گیا، شکارپور میں ہمارے صحافی کو شہید کیا گیا، وہ جیکباد میں کندکوٹ میں ہمارا ایک صحافی تھا سمرو صاحب، اس کو شہید کیا گیا۔
تو یہ گڈانی صاحب کو شہید کیا گیا. یہ مافیاز کے لوگ جو ہیں. اچھا ویسے بھی ایک سروے ہے کہ ایشیا میں اور پھر بالخصوص پاکستان میں اب صحافت کرنا جان جوخم کا کام ہے. جو جان ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر آدمی کو صحافت کرنی پڑتی ہے. یہ جرائم پیشہ افراد ہوں، منشیات فروش ہوں، کرپٹ ادارے ہوں، کرپٹ اداروں کے سربراہ ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جب ان کے مکروہ کرداروں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کوئی صحافی، تو اس کے لیے زمین پر ہر طرف سے ہر زاویے سے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے جتنے بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے صحافتی عہدیداران ہیں، ان کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس سے جو ہتھ کنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں، مافیاز کے لوگ، وہ جو کرپٹ لوگ، وہ جو منشیات فروش لوگ، وہ جو چوری کا سونا لیتے ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں، ان سب کا مل کر ایک مکمل طریقے سے ان سے بھرپور انداز میں مزاحمت کرنی چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. یہ ملک کے لیے ناصور ہیں. شکریہ.